بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا وہ تعلیم و ترقی میں ابھی تک کتنی پیچھے ہے۔ دلوں میں بندگی نہ ہونے کے باوجود لوگ پتھر کی مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں۔ مٹی سے بنے حسین انسان میں وفا نہیں ملتی، یہ تو خدا کو بھی بغیر مطلب کے یاد نہیں کرتے۔ سوچ کے ساتھ کبھی ختم نہیں کر سکتے جس سوچ کی وجہ سے ان مشکلات نے جنم لیا۔ جو شخص اپنی عظمت کے گیت گائے وہ کبھی عظیم نہیں بن سکتا۔ اگر غلامی کی زنجیر کاٹنے کی طاقت نہیں رکھتے تو بیڑیوں سے بندھا ہوا پاؤں ہی کاٹ ڈالو۔ غلامانہ تندرستی سے آزادانہ معذوری لاکھ درجہ بہتر ہے۔ یقین ایک ایسی قوت، انصاف ایک بیش بہا خزانہ اور صبر ایک عظیم سعادت ہے۔ علم جب تک زندگی سے سوز و ساز حاصل نہ کرے اس وقت تک طالب علم کا دل اپنے علم سے لذت حاصل نہیں کر سکتا۔ آدمی کی موت روح کی جدائی سے نہیں بلکہ ایمان کی کمی اور یقین کی محرومی سے ہوتی ہے۔ مومن کی راحت صرف دو چیزوں میں ہے، اگر غفلت ہو جائے تو سجدے میں ہے اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ جب کوئی شخص خود اپنی تعریف کرے تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح تم خوشی کو قبول کرتے ہو، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ انسان تب غم کا سامنا کرتا ہے جب وہ ہر چیز کے سامنے آنکھیں بند کر لیتا ہے، ہر وہ چیز جس سے وہ بھاگتا ہے، ہر وہ چیز جس سے وہ انکار کرتا ہے۔ اس کا مقابلہ کریں تب آپ زندگی میں غموں سے بچ سکتے ہیں۔ خود پرستی اور نفس پرستی ہی دراصل بت پرستی ہے۔ اسی کو ترک کرنے کے بعد خدا پرستی کی منزل شروع ہوتی ہے۔ گناہگار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے۔ جب شاعر کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو دنیا کی بند ہوتی ہیں، اور جب شاعر کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں تو دنیا کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اگر شاعری کا مقصد انسان بنانا ہے تو شاعر وارث نبوت ہے۔ غلامی بہت بڑی لعنت ہے۔ غلامی زبان سے وہ کچھ کہلوا سکتی ہے جو انسان نہیں کہنا چاہتا۔ قطرہ سمندر میں مل کر فنا ہو جاتا ہے اور میں قطرہ رہ برے سمندر بننا چاہتا ہوں۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ زندگی دوسروں سے قرض نہیں لی جا سکتی، اسے خود اپنی روح کے اندر روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوشی مت کیا کریں، کیونکہ کیا معلوم کہ کل کو تمہارے ساتھ کیا ہو جائے۔ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے عبادت ہی کی ایک شکل ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے
تو شیطان بن جاتا ہے۔ دل ایک ایسی چیز ہے جو امیر کے پہلو میں نہیں ہوتا۔ اللہ جب انتظار کے ذریعے آزماتا ہے تو شیطان دعا نہ قبول ہونے کے وسوسے تمہارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اپنے 3 راز کسی کو مت بتانا، فائدے میں رہو گے۔ نمبر 1، اپنی کامیابی کا راز۔ اگر آپ اپنی کامیابی کا راز کسی کو بتاتے ہیں تو لوگ آپ کی نقل کریں گے، لیکن اگر انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے تو وہ آپ کو ملامت کریں گے کہ آپ نے انہیں غلط بتایا ہے۔ اس لیے اپنی کامیابی کا راز کسی کو مت بتانا، کیونکہ اس کا اطلاق ہر کسی پر نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اپنے مسائل کسی کو بتانے سے ہم وقتی طور پر اچھا محسوس کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ آپ کے مسائل حل کرنے کی بجائے آپ کے لیے مزید مسائل پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 3، اپنے خواب اور مستقبل کے منصوبے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ مقاصد اور خواب رکھتے ہیں تو بہتر یہی ہے آپ اس بارے میں کسی کو نہ بتائیں۔ غافل کے لیے ساری کائنات حجاب ہے اور جاگنے والے کے لیے ساری کائنات انکشاف ہے۔ کرم ہو جائے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ عقل مند اور بیوقوف میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بیوقوف کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ فقیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ سلطان کی بھوک ملک و ملت کھا جاتی ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں سے نمازی بن نہ سکا۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ خاموش اے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا۔ ادب پہلا قرین ہے محبت کے قرینوں میں۔ زندگی کے جس چاہ کو عقل نہیں سی سکتی، محبت اسے اپنی تار اور سوئی کے بغیر سی لیتی ہے۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کرانے آتی ہیں۔ جس کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ جب کوئی شخص خود اپنی تعریف کرے تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔